کچھ اور بھی مہذب طریقے ہیں وہ مہذب، لیکن اس میں مذہب کا منجن نہیں بکتا، اس میں کوئی اور منجن بکتے ہیں. اب ہم ان طریقوں کی طرف آتے ہیں. اس میں طریقہ یہ ہے کہ ابا مر جانے کے بعد آپ بہن کو وراثت نہ دیں. آپ مسجد سے چپل چوری کریں گے 50 روپے کی ہوگی، پٹیں گے بھی، ذلیل بھی ہوں گے، لیکن بہن کی 50 لاکھ کی وراثت آپ نہ دیں تو نہ سوسائٹی میں ذلیل ہوں گے آپ، نہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے، برا بلا کہیں گے، آپ کے رشتے ناتے بھی ہوں گے. جب کوئی کہے گا آپ نے بہن کی وراثت کیوں نہیں دی، آپ بولیں گے بھی ہمارے گھر کا معاملہ ہے، گھر اندرونی معاملہ ہے، آپ کیوں بیچ میں انوالو. حالانکہ اب مجھے بتاؤ چپل چوری کرنے والا بڑا چور ہے یا بہن کی وراثت کھانے والا بڑا چور ہے؟ چپل چوری کرنے والا اپنے ماموں اور بہن کی چپل نہیں چوری کرتا، وہ اجنبی کی چپل چوری کرتا ہے. بہن کی چپل چوری کرنا زیادہ برا ہے کیونکہ وہ خونی رشتہ ہے. نمبر 2، اللہ نے مسلمان کا مال کھانے کو حرام قرار دیا، لیکن عورت کا مال کھانے کو الگ سے حرام قرار دیا ہے. اس پر الگ آیتیں ہیں. تو پتہ چلا کہ اسلام میں عورت کا مال کھانا زیادہ بڑا جرم ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، سورہ نساء کی آیتیں. اور اللہ نے اجنبی کا مال کھانے کو الگ سے حرام قرار دیا، رشتہ داروں کا مال کھانا قطع رحمی ہے، اس کو الگ سے حرام قرار دیا. تو بہن کو وراثت نہ دینے میں 3 چوریاں اکٹھی ہو گئیں. ایک یہ کہ آپ نے کسی انسان کا مال کھایا، نمبر 2 مسلمان کا مال کھایا، نمبر 3 رشتہ دار کا مال کھایا، نمبر 4 عورت کا مال کھایا. لیکن آپ سوسائٹی میں سوٹ ٹائی میں، اور وہ سوٹ ٹائی بھی آپ نے اسی وراثت کے پیسوں سے خریدی ہوئی ہوتی ہے، گھوم رہے ہوتے ہو، کوئی بدنامی نہیں ہوتی آپ کی، اور آپ اس سے حج بھی کرتے ہو، عمرے بھی کرتے ہو. ہماری کمیٹی میں پچھلی کمیٹیوں میں سے ایک بندہ پکڑا گیا تھا، اس نے کرپشن کی تھی. تو پتہ چلا کہ جیسے ہی کرپشن کی ہے نا تو پہلے عمرہ کر کے آئے ان پیسوں سے. تو یہ لوگ عجیب ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حج بھی ہو رہے ہوتے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ان حرام پیسوں سے. تو اس لیے یہ بھی چوری کا ایک مہذب طریقہ ہے، بہنوں کی وراثت ہڑپ کر لینا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، اس میں جب زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا، زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، مائیں بھی کھا جاتی ہیں بچوں کی وراثت. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں وراثت نہیں تقسیم ہونے دے رہی، بھائی یہ بھی چوری ہے 100%. ماں کہتی ہے میں ماں ہوں. بھائی اللہ کو زیادہ پتا ہے آپ کے ماں ہونے کا یا آپ کو زیادہ پتا ہے؟ اللہ نے بیوہ کا 8واں حصہ رکھ دیا نا، باقی سارا کس کو دیا ہے؟ اولاد کو. تو آپ اللہ سے آگے نکل رہی ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ماں کہتی ہے میں جب تک ہوں کوئی بٹوارا نہیں ہوگا، کیا ہم وراثت دے دیں، میں کہاں جاؤں گی. بھائی یہ اللہ کو سوچنا چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے کہا کہ 12.5% ماں کا حصہ، باقی سارا کس کا حصہ؟ بیٹوں کا حصہ. ماں کہے گی جب میں مروں گی تو ڈیوائڈ کر دینا. بھائی جب آپ مرو گی تو آپ کی وراثت ڈیوائڈ ہوگی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب ماں مرے تو باپ کی وراثت تقسیم ہوگی. اللہ نے کہا جب باپ مرے گا تو باپ کی وراثت، ماں مرے گی تو کس کی وراثت؟ بولو. پھر ماں کی وراثت تقسیم ہوگی. تو مائیں بھی ظلم کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی چوری ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب ماں 15 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہے، بچوں کی عمریں 15 سال بڑھ چکی ہیں. 15 سال پہلے جو پیسہ مل کے وہ جو کچھ کر سکتے تھے، کاروبار وغیرہ بزنس وغیرہ اسٹیبل ہو سکتے تھے، 15 سال کے بعد عین ممکن ہے اب ان کے لیے وہ ذرائع نہ ہو. اور 15 سال تک جو انہوں نے غربت میں گزارے، یہ کس جرم کی سزا ملی ہے ان کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو یہ ظلم کون کر رہا ہوتا ہے؟ ماں کر رہی ہوتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ گھر بک جائے گا تو میں کہاں جاؤں گی، شریعت نے اس کا انتظام کیا ہے کہ تمہیں پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. اولاد کی ذمہ داری کوئی بھی بیٹا رکھے گا، وہ نہیں رکھے گا پھر آپ فتوا لیں، پھر مفتی فتوا دے گا کہ بھائی جب وراثت تقسیم ہو گئی ہے تو ماں کو مناسب رہائش کا انتظام کر کے دینا، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بچوں کی ذمہ داری. وہ نہ کر رہے پھر آپ بد دعائیں دیں. اس پہ بد دعائیں دینا کہ باپ کا کفن میلا نہیں ہوا اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہاں بد دعائیں الٹا ریورس ہوں گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بد دعا بچوں کو نہیں لگے گی، الٹا ماں کو لگے گی جا کے. آپ شریعت میں رکاوٹ بن رہی ہو. تو یہ بھی بہت بدترین چوری ہے کہ بھائی بہن کی وراثت کھا جائے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جائے، ماں بچوں کی وراثت کھا جائے، وہ نہ ان کو تقسیم کرنے دے. اور اس میں بعض دفعہ نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا تو مال کھانا ایسے جیسے جہنم کے انگارے کھا رہے ہو آپ. اتنا بڑا جرم ہے. شریعت میں نابالغ بچوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں. نابالغ بچے کی پراپرٹی آپ نہیں بیچ سکتے کیونکہ اس میں خطرہ ہے کہ جب لیکوڈ فارم میں اماؤنٹ آئے گی تو ضائع نہ ہو جائے. اس لیے ایک پابندی لگائی ہے کہ اس کی پراپرٹی ہے، بالغ ہوگا اور بالغ ہو کے بھی نہیں، جب تک 25 سال کا سمجھدار نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس کی پراپرٹی نہیں بیچی جائے گی. اتنے سخت پابندیاں ہیں. ہمارے ہاں ان اصولوں پر عمل ہوتا ہے. ویسے چپل چور کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بجلی چوری کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی پکڑنا چاہیے، اس کو چھوڑے نہیں. بعض دفعہ لوگ، ایک وہ چپل چور پکڑا گیا، کسی نے آ کے اس کو ڈانٹا تو کہا کوئی بات نہیں بیچارہ. میں نے کہا یہ بیچارہ نہیں ہے، یہ چپل چوری کی ہے، آج کل کچھ اور چوری کرے گا. یہ ابھی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائے نا تو انشاءاللہ آگے جائے گا نہیں. تو میں چپل چور کو فیور نہیں دے رہا، میں بتا رہا ہوں کہ اس چور کو تو لوگ چور سمجھتے ہیں. یہ والی جو چوریاں ہیں، جو اس سے بڑے لیول کی، ہائی لیول کی چوریاں ہیں، ان چیزوں کو لوگوں نے چوری سمجھنا بولو چھوڑ دیا ہے. حالانکہ اس میں بھی آپ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہو. تو یہودی عیسائیوں کے جو مولانا لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، وہ چوریاں نہیں کرتے تھے، وہ اسی طرح لارے رپے دے کے غلط چیزیں کر کے بٹورتے تھے پیسہ. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے حرام کھانے کا. سمجھتے ہو؟ ایک اور طریقہ، آج آپ کو سارے حرام طریقے بتاؤں گا میں. ایک اور طریقہ یہ ہے، یہ کوالٹی ساری ابھی گرتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان 4 طریقوں میں ہو سکتا ہے 2-4 لوگ یہاں ہوں پرانے والے طریقوں میں، آخر میں کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ جتنا
وہ لیول چوری کا گرے گا تو کوانٹٹی کے لحاظ سے نا اس چوروں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو ایک طریقہ تو یہ وراثت کھانے والا ہو گیا. ایک طریقہ یہ ہے, اچھا اس میں لارے رپے بھی دیتے ہیں. بڑا بھائی جب وراثت کھاتا ہے نا تو پتہ کیسے کھاتا ہے کہ میں ہوں نا, میں تمہاری کیئر کرنے والا ہوں, میں چھوٹے بھائیوں کا خیال کروں گا. بہنوں کی وراثت ایسے کھائی جاتی ہے, بھائی میں ہوں نا, ہم بھائی ہیں نا, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ ہمیں بتائیں. تو ایسا کیا کرو, جب کمپنی سے تنخواہ لینے کا ٹائم آئے نا تو باس کو بولا کرو کہ یوں بولا کرے میں ہوں نا, کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا, تنخواہ لینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے, کیا خیال ہے بھائی, کوئی بیماری ہو تو میں آپ باس کو بولو گے میرا جو جتنا بنتا ہے نا تو مجھے دے, یہی بولو گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو وراثت بہنوں کی, بھائیوں کی, چھوٹے بچوں کی جتنی بھی وراثت رکھی ہے اس میں اس پر مدار نہیں رکھا کہ اس کو ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو حوالے کرو گے. اور نابالغ بچوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کی وراثت کو محفوظ کیا جائے گا, اور فرمایا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں گے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, صرف بالغ ہوتے ہی ان کے حوالے نہیں کی جائے گی. اللہ کو کتنا معلوم تھا نا کہ بالغ ہوتے ہی اگر ان کے حوالے کر دی نا تو بھی رشتہ دار کھا جائیں گے. دیکھو میں ایک بات آپ کو بتاؤں, بریانی کی دیگ کا ڈھکن جب کھلے اور آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو تو دیگ میں گھسنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ وہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ پلیٹیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, ہم گھستے نہیں ہیں, لیکن کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم دیگ میں بھوک لگ رہی ہو, ابھی لگ نہیں رہی آپ کو, اس لیے آپ کو مثال زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی. تو خوب سمجھ لو, آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کسی کے پاس لاکھوں یا کروڑوں روپے ہیں تو سمجھو کہ یہ شخص بریانی کی دیگ کا ڈھکن ہے, اور ڈھکن کھلنے کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس پیسہ ہے. ساری دنیا کہاں جاتی ہے؟ رشتہ دار سب سے پہلے جاتے ہیں. آپ کی سگی بہن کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے نا, سب سے پہلے آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ انویسٹمنٹ کے لیے میں اس سے لوں پیسے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے میں عورتوں کو بتاتا ہوں تمہارے پاس وراثت آئی ہے, اپنے بھائیوں کو تو بتاؤ نہیں. اللہ ماشاء اللہ جو بھائی بیان سن رہے ہیں وہ سب نیک ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. شوہر کو پتا چل گیا بیوی کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں, شوہر نہیں چھوڑے گا, نہیں چھوڑے گا, وہ نہیں چھوڑے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ چوری کرے گا, وہ بیوی سے کہے گا فوراً 10 کروڑ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ فرض کر لو آپ کی جیب, آپ فرض کرو میری جیب میں 10 کروڑ روپے, سب سے پہلے تو آپ یوں ہونا شروع ہو جاؤ گے, بیان جلدی سے کب ختم ہوگا, ختم کب. آپ کے دماغ میں پلاننگ شروع ہو جائے گی, یار میں 10 کروڑ کا کیا کروں میں. تاجروں کو فون گھماؤ گے, بحریہ ٹاؤن والے کو, یار ریٹ کیا چل رہے ہیں, اوپر جائے گا بحریہ, نیچے آئے گا, ملک ریاض کو چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑا. فوراً آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی, یار یہ کرو, گولے گنڈے کا بزنس کروں میں, اوبر چلاؤں, کریم چلاؤں. یہ ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ امریکہ میں کچھ 4-5 کروڑ روپے کی کسی کی لاٹری نکلی, بہت پرانی بات ہے, روپے نہیں ڈالر کے حساب سے بنتے ہوں گے. لوگوں کو پتا چل گیا لاٹری نکلی ہے نا اس کی, کہہ رہے انویسٹر آئے اور ایسے سہانے باغ دکھائے نا, فورن انویسٹر آتے ہیں کہ یار آپ کے پاس 5 کروڑ روپے یا ڈالر جو بھی تھے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں. بالآخر اس بیچارے کی حالت یہ ہوئی ہے کہ لاٹری نکلنے سے پہلے جو اس کے پاس گھر تھا نا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے لاٹری حرام ہے, لیکن مذہب کا لیبل نہیں لگا رہا کم از کم وہ, اس لیے بیچارہ دوبارہ واپس لے آتا ہوں میں. کہہ رہے ہیں فور سیل کی تختی لگ گئی گھر میں, یعنی جو 5 کروڑ تو گئے ہی گئے, جو اپنا گھر تھا نا جو 5 کروڑ سے پہلے لیا ہوا تھا وہ بھی کیا ہو گیا, بکنے پہ آ گیا. کوئی کسی دوسرے کے پیسے پہ بزنس کر کے آپ کو کبھی بھی کما کے نہیں دے گا. خون پسینہ پیسہ آپ کا لگا ہے تو وہ بے دردی سے استعمال کرے گا میرے بھائی. یقین نہ آئے کسی کو اپنی بائک دے کے دیکھو, میں جب اپنی بائک کسی کو دیتا تھا نا کہیں سے بج رہی ہوتی تھی وہ, حالانکہ بہت نیک لوگوں کو میں نے بائکیں دی ہیں, کہیں نہ کہیں سے بجتی ہے وہ, مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. خود چلاتے رہو ساری زندگی, کہیں کوئی آواز نہیں آئے گی. کسی کو پکڑا دیا آپ نے, ایسی جگہ سے آواز آئے گی جہاں سے آواز کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. دیا کرو بائکیں, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دو, لیکن یہ جذبے کے ساتھ دیا کرو کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے آواز آئے گی. گاڑی آپ دیکھ لو, رینٹ کار والوں کی گاڑیاں دیکھی ہیں آپ نے, وہ پہلے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ گاڑی کی بیڑا غرق ہونے میں اتنا خرچہ آئے گا اور رینٹ اتنا آ رہا ہے, تو اگر رینٹ بیڑا غرق سے زیادہ ہو رہا ہے تو بیڑا, ان کو پتا ہوتا ہے بیڑا تو غرق بولو ہوگا ہی ہوگا. کرائے پہ گھر دے کے دیکھ لو, ایسی واٹ لگتی ہے نا گھر, میں نے دیکھا ہے لوگ نیا گھر بناتے ہیں کرائے پہ نہیں دیتے, کہتے ہیں ہم پاگل ہیں, ہم نے کروڑ روپے لگا کے گھر بنائے, کرایہ دار تو واٹ لگا دے گا اس کی, شاید کوئی لاکھوں میں ایک ہو تو نہیں کرتا ہو. تو یہ بھائی مال بے رحم ہوتا ہے. دوسرے کا مال کیا ہوتا ہے. مجھے ایک جگہ سے دعوت آئی بیان کے لیے, وہ ادارہ تھا تو وہ کرولا لے کر آئے, انسٹیٹیوٹ تھا, کوئی ادارہ تھا, ڈرائیور بھیجا انہوں نے کہ آپ کو میں آ رہا ہوں, بس یہ ابھی حرام کمانے کے طریقوں میں کچھ طریقے رہ گئے, بس یہ آخری طریقہ ہے, حلال کھانا ہے جا کے اس کے بعد نا کھانا ہے ہمارا ٹھیک ہے. تو دعوت آئی, بیان کرنا ہے, گاڑی لے کر آ گیا ڈرائیور, کرولا تھی, ہم جا رہے ہیں, میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں. تو اس کو اندازہ ہوا کہ ہم غلط راستے پہ آ گئے ہیں, تو میں نے کہا کوئی بات نہیں یو ٹرن لے لو. اس نے وہیں سے دھاڑ کر کے فٹ پاتھ پہ چڑھائی اور یو ٹرن لے لیا. میں نے کہا اللہ کے بندے آگے سے لے جاتا ہے یار. میں نے کہا اس طریقے سے کیا یہ تمہاری گاڑی ہے؟ کہنا نہیں ہے تو کمپنی کی گاڑی ہے یا ادارے کی گاڑی. خدا کے بندے تیری اپنی, میں نے اس کو سمجھا, میں نے کہا تمہاری اپنی گاڑی ہوتی اس طرح تم چڑھاتے اس کو فٹ پاتھ پہ. یہ مال بے رحم کا یہی مطلب ہوتا ہے. لوگ نہیں کرتے بھائی کہ یار آپ دے کے دیکھ لو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کی بہن کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں اور 20 کروڑ کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس, وراثت کے نا. تو آپ کا دل نہیں چاہے گا 20 کو 30 کر دو؟ کیا خیال ہے؟ بریانی کا اگر بہن کو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بہن کے پاس 10 کروڑ ہیں, پھر تو کچھ نہیں ہوگا.
کیونکہ یہ دیگ ہے, بریانی ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے, لیکن دیگ پہ ڈھکن ہے, ٹھیک ہے نا, چھپی ہوئی ہے وہ. لیکن اگر رشتہ داروں کو, ماموں کو, چاچو کو پتا چل گیا کہ ہماری بھانجی, بھتیجی اور کزن یا ان کے پاس 10 کروڑ روپے آ گئے ہیں, اس کا مطلب دیگ کا ڈھکن کھل گیا. اور بریانی کے مخصوص ٹائم ہوتے ہیں جب دل کرتا ہے کھانے کا, جب بھوک لگ رہی ہو. پیسہ ایسی چیز نہیں ہے کہ مخصوص ٹائم میں اس کی طرف اٹریکشن ہو, وہ ہر وقت اٹریکشن ہے. سوتے میں بھی پتا چل جائے نا اس کے پاس 10 کروڑ روپے, آدمی اسی وقت بس خواب ویسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ایسی بیچاری خواتین کا؟ یا تو شوہر کھا جاتا ہے. یہ وہ واقعات ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور مذہبی لوگوں کے چلے بھی لگے ہوئے, ان کے داڑیاں بھی ہیں, بزرگوں سے بیعت بھی, بزرگ ہی کھا جائے گا, یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے, سارے بزرگ ایسے نہیں ہوتے. لوگ اپنے پیر و مرشد سے چھپا رہے ہوتے ہیں اپنا پیسہ, کہ ہمارے پیر صاحب کو پتا چل گیا نا میں پیسے والا ہوں, پیر ہی نہیں چھوڑے گا مجھے, پیر سے چھپا رہے ہوتے ہیں. تو پہلی تو اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرو کہ لوگ آپ سے پیسہ نہ چھپائیں. میں تعریف میں نہیں کہہ رہا, میرے اندر بہت ساری خامیاں, صرف موٹیویشن کے لیے. مجھے لوگ میرے سے اپنی آمدن چھپاتے نہیں ہیں الحمدللہ. بڑے بڑے کروڑ پتی تاجر آ کے بتا دیتے ہیں میرے پاس اتنا پیسہ ہے. ان کو پتا ہے کہ مفتی صاحب کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا نہیں, کیونکہ ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا ہے جو تمہاری جیب میں بس وہی ہے تمہارا, دوسرے کی جیب میں جو ہے بھائی وہ اس کا ہے, اس کا رہنا تو اسی کا ہے بس. بہت لوگ آئے میری زندگی میں جو تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنا پیسہ, ماشاء اللہ اور برکت. کبھی نہیں میں نے ان سے پرسنلی بٹھا کے چندہ بھی نہیں مانگا, اپنے لیے نہیں, چلو یار فلاں کے لیے نا, چندہ بھی ہوگا تو عمومی بیان میں. تو وہ ڈرتے نہیں ہیں. ایک سیٹھ نے تو ایک دن میرے سامنے بول دیا, کہہ رہا یار مفتی صاحب اللہ کا بڑا فضل ہے, آپ کو آمدن بتاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. کہتے ہیں بعض مولانا, سارے نہیں ایسے ہوتے, نیک لوگ بہت زیادہ ہیں الحمدللہ مولاناؤں میں, لیکن کہتے ہیں آمدن بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ پھر نہ دو تو وہ کہیں گے یار تمہارے پاس اتنا تو ہے, دیتے کیوں نہیں تم, پھر چھپا بھی نہیں سکتے نا. آپ نے کسی کو بتا دیا مجھے 10 کروڑ روپے ملے ہیں, اگلا آ رہا ہے آپ کا جگری دوست, یار 50,000 ادھار چاہیے, پرابلم چل رہی ہے. اب آپ بول سکتے ہو کہ نہیں ہے, کہہ رہے ابھی تو بولے 10 کروڑ روپے ہیں, 50,000 بھی نہیں دے سکتا تو. پھر پرابلم بھی ایسی ہوگی, ماں مر رہی ہے, باپ مر رہا ہے, وہ اس کو ٹیڑھا ہوا ہے, وہ سیدھا ہوا ہے, وہ فالج ہوا ہے, وہ گردے خراب ہو گئے, اور عجیب قسم کی. تو یہ فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں. تو اب بہن کو وراثت ملتی ہے تو چاچے, مامے, پھپھے, تائے سب ایسے جیسے دیکھ کا ڈھکن سارے کاروبار کے نام پہ لینا شروع کر دیتے. شوہر کا دل بھی آ جاتا ہے. بیگم سے کہتے ہیں بیگم ایکچولی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, پھر قرآن و سنت تو بہت یاد ہوتا ہے لوگوں کو ایسے موقع, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تھا, آپ کو ایک ایماندار شوہر چاہیے تھا, تو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شادی کی, اسی لیے شادی کی. تو میں بھی اس سلسلے میں حاضر ہوا, ٹھیک ہے, میں بھی ایماندار ہوں, پیسہ آپ کے پاس ہے, اور صلاحیت اور ایکسپیرینس کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. اور ہم دونوں تو ہیں ہی ایک جان, ہم دونوں کیا ہیں؟ ایک بیان تھا میرا جس کی وجہ سے امریکہ کی ایک مسجد میں پابندی لگ گئی, وہ بیان نہیں ہونے دیا. وہ یہ لطیفہ تھا جو میں دوبارہ سنا رہا ہوں, اس کو تپانے کے لیے دوبارہ لگا رہے پابندی. تو ایک دفعہ کسی خاتون نے, بچے نے نا, امی نے بچے سے پوچھا بیٹا تم اسکول میں کیا پڑھ کر آئے ہو, جان کیسے نکلتی ہے؟ اسکول میں میڈیکل سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے نا, جان کیسے نکلتی ہے؟ تو بچے نے کہا جان تو کھڑکی سے نکلتی ہے. اماں حیران ہو گئی, بیٹا کیا باتیں کر رہے ہو, جان کھڑکی سے نکلتی ہے؟ کہتی ہیں امی جب آپ گھر سے باہر جاتی ہوں, پڑوسن آ جاتی ہے, جیسے ہی آپ بیل بجاتی ہوں نا, ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. بچے بہت خطرناک ہوتے ہیں, بچوں کے پاس نا راز بہت ہوتے ہیں. تو وہ بچہ سن کے یہ سمجھا کہ اس کو جان بولتے ہیں, یہ جان ہی ہے. ہر دفعہ ابا یہی بولتے ہیں جب بیل بجتی تھی نا, جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچہ یہ سمجھا کہ امریکہ میں میرا ایک بیان تھا, تو وہ صاحب نے پابندی لگائی کہ یار اس نے یہ لطیفہ سنایا, یہ اس کو نہیں آنے دیں گے. تو وہ دوسری مسجد میں, وہ سارا کراؤڈ الحمدللہ وہی لطیفہ سننے کے لیے وہاں پہنچ گیا کہ یار وہ دوبارہ سناؤ. خیر وہ بیان سننے کے لیے آیا تھا, لطیفہ سننے کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی یہ بات, اس لیے اللہ نے فرمایا بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کی وراثت اس کے حوالے بولو نہ کرو. کیوں؟ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بھی کمزور ہے, اس کو چاچا بھی بیوقوف بنا سکتا ہے, اس کا ماما بھی اس کو کیا بنائے گا, بیوقوف. سارے نہیں چاچے مامے برے ہوتے بھائی, اچھے لوگ بھی ہیں, سارے برے ہو جائیں تو قیامت آ جائے گی نا, لیکن میجورٹی میں بہت لالچ ہے بھائی. تو ماما بھی بیوقوف بنائے گا, پھر لوگ اس کو غبن فاحش کے ساتھ چیزیں بیچ دیں گے, مارکیٹ ویلیو کم ہوگی, سہانے باغ دکھا کے 1 کروڑ کی چیز 10 کروڑ میں پہنا دیں گے اس کو. 20 مسائل ہیں, اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. دیکھ لو اگر یہ سمجھدار ہو جاتے ہیں, مشور ہو گئے, ان کو پیسہ کا استعمال آ گیا ہے, تو پھر ان کی وراثت ان کے حوالے کر دو. امام حنیفہ کی اللہ مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, انہوں نے یہاں بھی ایک اور اجتہاد کیا ہے. وہ اجتہاد انہوں نے یہ کیا, ان کی رائے یہ تھی کہ اگر اس میں بھی ہم نے باؤنڈری نہیں کی نا رشد و ہدایت کی ایج, تو اس پہ بھی نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بچے کے مال کو روکے رکھیں گے 90 سال تک, دیں گے ہی نہیں اس کو کہ ابھی تم سمجھدار نہیں ہو, اس کے حق تلفی ہوگی اس میں. آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا امام صاحب نے کہا کہ بچہ بالغ ہو جائے تو قرآن کہتا ہے مال حوالے نہ کرو جب تک سمجھدار نہیں ہوتا, لیکن 25 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد اس کی سمجھداری کا فیصلہ کیا جائے گا. اب یہ ہو گیا ہے سمجھدار. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ یہ بھی اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ چاچا ماما پیسہ رکھ لے, بیٹا تم ابھی نہ سمجھو, تم 4 شادیوں کی باتیں ابھی سے کر رہے ہو, لہذا تم کیا ہو نہ سمجھ. تو پھر اس نہ سمجھی میں اس کے پاس پیسہ آ جائے,
وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ سمجھداری کا انتظار کیا جائے اور اس کو پیسہ استعمال کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے. یہ بھی تو واضح نقصان ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کہ بھائی وہ پیسہ اس کے حوالے اس لیے نہیں کیا جا رہا تھا کہ ضائع کر دے گا اور پیسہ استعمال نہیں کر پائے گا. تو استعمال تو اب بھی نہیں کر پا رہا, 25 سال کا ہو گیا تو عمر کتنی رہ گئی, آدھی عمر تو آپ نے اس کا پیسہ رکھ لیا, تو فائدہ کیا. تو امام صاحب نے باؤنڈ کر دیا کہ 25 سال کے بعد بہرحال اس کا پیسہ اس کے حوالے کیا جائے گا. بڑا بھائی چاچے مامے یہ کہہ کے نہیں رکھ سکتے کہ تم بیٹا نہ سمجھو, کوئی بات نہیں بھائی, اب نہ سمجھا یا نہیں ہے, پیسہ تو بہرحال اس کا ہے نا. سمجھ میں آ رہی بات. اور یہ 25 سال عمر نکالی کہاں سے امام صاحب نے؟ وہ نکالی ہے کہ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان جلدی شادی کرے تو دادا بن سکتا ہے. تو کہہ رہے وہ عمر جس میں انسان کے لیے پریکٹیکلی دادا بننا عملی طور پر ممکن ہے, اس میں بھی کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ سمجھدار نہیں ہے تو یہ غلط ہے. دیکھو بچہ بالغ ہو گیا, بالغ ہوتے ہی اس کی شادی ہو گئی, اور اس کا بیٹا بالغ ہوتے ہی اس کی شادی ہو جائے اور بچہ پیدا ہو جائے, تو یہ دادا 25 سال میں بن سکتا ہے. افسوس کی بات ہے نہیں بنے, لیکن پاسبل ہے. تو کہہ رہے یہ وہ عمر ہے جس میں نیچرلی نیچر آپ کو دادا بنا دیتی ہے اگر آپ بننا چاہیں. تو نیچر اتنی بڑی دھاندلی نہیں کرتی کہ آپ کے بچوں کے بچے پیدا ہو جائیں اور ابھی تک نیچر آپ کو سمجھدار نہ رکھے. یہ نیچر اتنی بڑی گڑبڑ نہیں کرتی. تو امام ابو حنیفہ نے یہاں اجتہاد کیا ہے فطرت سے, نیچر سے, کہ تاکہ اس کا مال ضائع نہ ہو. لیکن ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ اسلام میں مالی لین دین کو کتنا اس کو قانون سازی کی گئی ہے قرآن و سنت میں, کہ لوگ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائیں. اس سے یہ تو بہرحال پتہ چلتا ہے.